ٹرانسمیشن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے بہت ہی پیارے بھائی واصل شاہد روز یہاں پہ خوبصورت خطاطی کے فن پارے کریٹ کرتے ہیں. آپ کیلیگرافر ہیں, کیوریٹر بھی ہیں. السلام علیکم واصل بھائی. وعلیکم السلام. آج کا 17واں رمضان المبارک آپ کو بھی مبارک ہو. بہت مبارک, اور آپ کو بھی. اور آج یوم بدر بھی ہے, اور اس جی. وجہ سے یوم فرقان, جسے حق و باطل میں فرق کر دینے والا دن بھی کہا جاتا ہے, اس کی بھی تمام مسلمانوں کو, سب دیکھنے والوں کو, اور آپ کو بھی بہت مبارکباد. واصل بھائی, ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ آپ جتنی بھی فن پارے کریٹ کرتے ہیں اس میں بہت خاص زاویے ہوتے ہیں, اینگلز ہوتے ہیں. تو یہ اسلامک آرٹ کے اندر یہ جیومیٹری کا کیا عمل دخل ہے؟ جیومیٹری یہ بہت بڑا فلسفہ ہے. صرف شیپس کا نام نہیں ہوتا کہ آپ کی شیپس ہیں کہ وہ ریکٹینگل میں ہیں, سرکل میں ہیں, ٹرائنگلس ہیں, ڈفرینٹ شیپس ہیں. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ فزیکل ورلڈ کے اندر ہر شے کی جیومیٹری ہوتی ہے. وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, وہ آگے پھر ڈبیٹ ہوتی ہے. یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے, بہت ہی بڑا سبجیکٹ ہے, اس میں بڑا کام ہوا ہے. اور جب ہم اسلامک آرٹ کے اوپر بات کرتے ہیں تو پھر تو بہت ہی زیادہ کام ہوا ہے, اسپیشلی نقاشی کے اندر. اس میں پیٹرن, سیمیٹری, ریپیٹیشن بڑے زبردست قسم کے کریٹ ہوتے ہیں. اور اگر ہم اس کو ڈیٹیل اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کے اندر سافٹنیس بہت ہوتی ہے. جو ہارمنی ہوتی ہے, وہ اسلام کا جو فلاسفی ہے, پیغام ہے امن کا, محبت کا, وہ ہمیں اس نقاشی میں نظر آتی ہے. پھر سیرامکس کے اوپر بہت کام ہے. ٹیکسٹائل جو مسلمانوں کے پاس تھا اس کے اوپر اس کا بہت زیادہ کام ہے. فن تعمیر کی بات کرتے ہیں, اس کا بھی بہت کام ہے. فن تعمیر کا یہاں میں آپ کو ٹوکوں گا, معذرت چاہتا ہوں. اچھا, فن تعمیر کی جو جیومیٹری ہوتی ہے اس کے اندر کیا اور موسم پہ کچھ اس کا اثر ہوتا ہے؟ جیسے ہم پرانی بلڈنگز دیکھتے ہیں اس کے چھتیں بہت اونچی ہوتی ہیں, وہاں آج بھی پنکھوں کی ضرورت نہیں پڑتی. یس, ایسا ہی ہے, بہت زیادہ. دیکھیں, اگر آپ ویسٹرن جیومیٹری کے اعتبار سے اس کا موسم کے حوالے سے جو آپ نے بات کی, کمپیریزن کریں تو ویسٹرن جیومیٹری ورٹیکل ہیں اور نوکدار بھی بہت زیادہ, اس میں تکھا پن ہے. جبکہ مسلمانوں کے ہاں دیکھیں تو وہ اس میں کروز ہیں اور وہ سافٹنیس اس کے اندر. وہ جو سافٹنیس ہے نا, وہ جب آپ کی سورج کی شعائیں اس پہ آتی ہیں, وہ آ کے ڈائریکٹ پاس آؤٹ نہیں کرتے بلکہ وہ پیچھے افیکٹ کر جاتی ہیں, جس کی وجہ سے اندر جہاں پہ وہ جس بلڈنگ میں بنی ہوئی ہیں اس پہ جا کے آپ دیکھیے وہاں پہ بہت معتدل موسم رہتا ہے, ٹیمپریچر بہت اچھا رہتا ہے وہاں پہ. ایک تو یہ موسم کے جو آپ نے بات کی اس حوالے سے, اکثر آپ کو پرانی بلڈنگز میں نظر بھی آتا ایسا ہی یہ آپ لاہور میں دیکھ لیجیے, پاکستان میں, برصغیر میں, پورے عرب کنٹریز کے اندر جتنے بھی, آپ کو یہ جہاں پہ ہمارا جو خطہ ہے اسپیشلی, اس میں آپ دیکھیے گا یہ فن تعمیر کی جو جیومیٹری ہے ہمارے موسموں کے اعتبار سے بہت مطابقت رکھتی ہے کہ ہمارا جو ٹیمپریچر کیسا اس اعتبار سے. پھر اس کے ساتھ آگے ہم تھوڑا سا سوال اس کی ڈیٹیل میں جا کے دیکھیں تو اس کے جو پیٹرنز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, اس کی فنشنگ پریسائز کتنا ہے. آج اگر آپ لیزر میجرمنٹ میں جا کے کرتے نا, آپ دیکھیں اس کے اندر کتنی زیادہ خوبصورتی, کتنی ڈیپتھ ہے اس کے اندر, کتنی پرفیکشن ہے. وہ جو پریسائز ہونا تھا یہ مسلمانوں کا ایک خاصہ تھا کہ وہ بڑی ڈیٹیل میں جا کے کام کرتے تھے, اتنی ڈیپتھ کے ساتھ, محبت کے ساتھ اپنے کام میں بالکل ڈیپلی جاتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ ویسے ایک بات بتائیں, یہ جتنا بھی حساب کتاب, جتنا پریسائز میجرمنٹس کی بات کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چاند, سورج, اس حوالے سب کچھ سمجھا دیا, ایگزیکٹ میجرمنٹس کیسے پورا سسٹم ایک چل رہا ہے. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. اور قرآن پاک کی آیت میں نا, الشمس والقمر بحسبان, کہ شمس و قمر جو نا اپنے گردش میں ایک حساب کے حساب ہے, اس کا ایک حساب ہے. اب خطاطی کی بات کرتے ہیں نا, اس میں بہت جیومیٹری ہوتی ہے. اس جیومیٹری کے بغیر اگر آپ کہتے ہیں کہ خطاطی کو سمجھ سکتے ہیں, اس کو دیکھنے کا آپ کو فن, کام کرنا تو ایک فن ہے, دیکھنے کا فن جو نا وہ خطاطی کو جیومیٹری کے بغیر نہیں آ سکتا. ایون آپ نے اس کو دیکھنا بھی ہے, اس کے لیے بھی آپ کو خطاطی کی جیومیٹری کو سمجھنا پڑے گا. اور خطاطی کی جیومیٹری کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں کہ یہ روح کی جیومیٹری ہے. خطاطی کی جیومیٹری یہ روح کی جیومیٹری ہے. اس کی خاص وجہ ہے, میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. جب ہم قلم رکھیں ہوں الف لکھتے ہیں نا, تو ہمیں خط سورج میں جو قلم رکھا جاتا ہے وہ 60 ڈگری پہ رکھا جاتا ہے. تو یہ اس کا اصول ہے کہ آپ نے 60 ڈگری پہ رکھنا ہے, آپ نے یوں قلم رکھنا ہے تو 60 ڈگری پہ رکھنا ہے. جب آپ نے اس کو موو کرنا ہے تو وہ 97 ڈگری اور پریسائز ہو جائے تو 96.6 ڈگری پہ آپ نے قلم کو موو کرنا ہے. یس, 96.6. اب یہ ہے اس کی ڈائریکشن, جو قلم کو رکھا ہے وہ ہے اس کی ڈائمنشن, کہ قلم کی ڈائمنشن یہ ہوگی, ڈائریکشن یہ ہوگی. اور جب ہم اس کی جیومیٹری کی ڈیپتھ میں جائیں گے تو آپ جا کے دیکھیے گا کہ 97 کو یا 96.6 کو آپ 60 پر جب ڈیوائڈ کرتے تو ہمارے پاس آنسر آتا ہے 1.61. اب 1.61 ایک ریشو آ جاتی ہے صرف الف کی, اب میں بات کر رہا ہوں کہ اس کی ڈائریکشن اور ڈائمنشن کی, ایک حرف کی. یس. اب ہماری جو آنکھ اللہ پاک نے تخلیق کی نا, اس کی جو ورٹیکل اور ہارزنٹل جو ڈائریکشن ہے, ان دونوں کا جو سائز ہے, اس کو ہم آپس میں ڈیوائڈ کریں گے, اس کا جو ریشو آنسر آئے گا وہ 1.61 ہے. اس وجہ سے آپ جب الف صرف دیکھتے تو آپ کی آنکھوں کو اچھا لگتا ہے, خوبصورت لگتا ہے, چونکہ ہماری آنکھ کو کہیں نے ویسا تخلیق کیا ہے. وہ ایسے صرف یہ ابھی الف کی بات کر رہا ہوں. اگر مزید آگے جا کے دیکھا جائے
تو الف کی جو ڈائریکشن اور ڈائمینشن کی جو جیومیٹری ہے، اس کی جو ریشو ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک زمین کے جس حصے پر ہے اس حصے کا جو لانگیچیوڈ اور لیٹیچیوڈ، اب میپ کھولتے نا گوگل میپ، اس پہ جیومیٹری آتی ہے. بھائی اتنی مشکل بات ہے آپ یاد کیسے رکھ لیتے ہیں اور کیسے سمجھ لیتے ہیں؟ یہ تو کام عام انسان کے یہی تو بہت ہے. مشکل ہو جاتا ہے، مثلا اتنا زاویہ ہر خط کو لکھتے ہوئے کیسے؟ ہر خط کا، ہر حرف کا، ہر جگہ پہ، پھر اس کو جوڑنا ہے حروف کا آپس میں، ان کا آپس میں زاویہ. یہ بات کرتے ہیں کیسے؟ میں جو پہلی بات تھی اس کو کرنا چاہتا ہوں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک جو محسن کائنات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک زمین کے جس مقام پر ہے اس کا جو لانگیچیوڈ اور لیٹیچیوڈ، جیسے ہم طول عرض اور طول برد کہتے ہیں، گوگل میپ پہ جا کے دیکھتے ہیں، وہ 39.8 لانگیچیوڈ اور 24.6 اس کا لیٹیچیوڈ ہے. جب آپس میں دونوں کو ڈیوائڈ کرتے اس کا جو آنسر ہے وہ 1.618 ہوتا ہے، جو الف کی ڈائریکشن اور ڈائمینشن کا ہے. سبحان یعنی اللہ. الف جو آپ کو سمت دیتا ہے نا، الف اللہ، وہ جو اللہ کی محبت آپ کو سمت دیتی ہے وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے اور آپ کے مقام کی دیتی ہے. یہ ہے خطاطی کی جیومیٹری اور اس کے راز. اب آپ بات کر رہے تھے کہ اس کے کیسے ہی موسم کے بھی اثرات کے والے سے آپ کچھ بتا رہے تھے. یس، موسم کا تو بہت زیادہ. دیکھیے اب آپ آج کے دور کی بات کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے ہمیں اپنے موسم کے اعتبار سے اے سی بہت چلانے پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں فیول لینا پڑتا ہے. ہمارا امپورٹ بل، ایون اس کے لیے جو ہمیں انرجی لینی پڑتی ہے، امپورٹ بل بہت بڑھ جاتا ہے. لیکن اگر آپ وہیں اپنے گھر کی، اپنی آفیسز کی جیومیٹری کو تھوڑا سا ٹھیک کر لیجیے، اس پہ آپ کروز آرچز کے ساتھ اگر اس کا آرکیٹیکٹ کریٹ کرے، تو وہ جو آرکیٹیکٹ آپ بنے گا اس کے بعد جو آپ کی بلڈنگ ہوگی اس کا ٹمپریچر مینٹین ہو سکتا ہے وداؤٹ اینی کائنڈ آف اے سی. اور اس کو مینٹین کرنے سے آپ کی انرجی وہ کم ہوگی، امپورٹ بل کم ہوگا، اکانومی کم ہوگی، اور آپ زیادہ جوائفل ہوں گے، زیادہ ہیلدی ہوں گے. یہ تو آپ نے گرمیوں کے حساب سے بتایا نا کہ گرمیوں میں وہ جگہ ٹھنڈی رہے گی. سردیوں میں کیا کریں؟ یہاں تو چاروں موسم ہوتے ہیں لاہور میں. بالکل ایسے ہی سردیوں میں دیکھیں وہ ایک اپنا جو ٹمپریچر ہوتا ہے نا ہیومن باڈی کا بھی 37 سینٹی گریڈ ہے، اس کی وجہ سے بھی اور ویسے بھی چونکہ لائٹ باہر سے اس طرح سے جو مائنس ہو جاتا ہے سورج یا آپ کا 5-7 ڈگری پہ جاتا ہے، وہ زیادہ نہیں اندر آ رہا، وہ باہر رہتا ہے، پیکڈ ہو جاتا ہے. تو وہ گرمیوں میں اور سردیوں میں وہ اسی طرح سے تھوڑا سا گرم، اور سردیوں میں تھوڑا سا، گرمیوں میں تھوڑا سا ٹھنڈا اور سردیوں میں تھوڑا سا گرم رہتا ہے. تو یہ ہماری جو آرکیٹیکٹ، میں اس کی مثال دیتا ہوں. آپ یہ جی پی او ہے ہمارے ساتھ ہی مال روڈ پہ، میوزیم ہے، اور پھر کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن ہے. آپ ان کی بلڈنگز میں چلے جائیں، ابھی آج بھی جا کے دیکھ لیجیے کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن کی جو بلڈنگ ہے ہال میں کوئی اے سی نہیں لگا ہوا. آپ جون جولائی کا مہینے میں جائیں، وہاں تو فین بھی نہیں باز کر چلتے، فین کے بغیر آپ کو پسینہ نہیں آئے گا. کیوں؟ آپ اس کی ونڈوز ایسی ہیں، اس کا اوپر ٹامب ایسا ہے، اس کی کروز ایسی ہیں، اتنی خوبصورتی کے ساتھ. یہ جیومیٹری ہے ساری کی ساری. تو یہ فن تعمیر کی جیومیٹری، پھر آپ کی سیرامکس کے اوپر جیومیٹری ہے، آپ کی ٹیکسٹائل پر جیومیٹری ہے، پھر آپ کی نقاشی کی جیومیٹری ہے، اس کے پیٹرنز، اس کی ہارمنی، اس کا بیلنس، پھر کیلیگرافی کی جو روحانی جیومیٹری، جس کی ابھی میں نے ایک مثال دی کہ نبی پاک کے روزہ کے ساتھ کیا نسبت ہے، صرف ابھی الف کی بات ہے. تو یہ اس کے اوپر بڑی ڈیٹیلز ہے. آپ کائنات کی جیومیٹری میں جائیں گے، بہت کچھ آتا ہے اس جیومیٹری. یہ بتائیں واصل بھائی، آج آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ یوم بدر ہے، اور اس حوالے سے ہمیں فرق واضح کر دیا گیا کہ ہر شے پر جو قدرت ہے قبضہ جو نا وہ اللہ کی ذات کا ہے، کسی اور کا نہیں، وہ حق ذات ہے. تو اس حوالے سے ایک آیت ہے بڑی خوبصورت، میں رات پڑھ رہا تھا، بقیہ آیات تھی بہت لمبی تھی جو یوم بدر کے حوالے سے. پھر سوچا کہ ایک آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بڑی خوبصورت آیت ہے. اور بہت بڑے بڑے خطاطین جو ہیں ترکی کا خاص طور پہ، انہوں نے اس آیت کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ کمپوز کیا، جس پہ میں خصوصاً ایک کمپوزیشن اس آیت کی اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کی، بہت بڑے استاد تھے، بڑے صوفی درویش آدمی تھے، تو ان کی کمپوزیشن بہت خوبصورت ہے. تو میں بھی ایک کوشش کروں گا کہ آج اس آیت کی نئی کمپوزیشن آپ کے سامنے پیش کر سکوں. اس میں بھی بہت جیومیٹری ہوتی، وہ ہم پھر ڈسکس کریں گے، وہ اس کی جیومیٹری کو تب ہم ڈسکس کریں گے. لیکن یہ انسپریشن آپ کی حقیقی صاحب سے ہوگی جن کا خط وہی ہے سورس، لیکن کمپوزیشن میں اپنی کروں گا. کمپوزیشن اپنی کر رہے ہیں؟ یس، وہ تو اپنی کروں گا. آل دی بیسٹ انشاءاللہ. ٹرانسمیشن کے اینڈ تک دیکھتے ہیں کیسا بنتا ہے. جی واصل بھائی، کہاں تک پہنچا آج کا فن پارہ؟ یہ کام کریں، یہ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے پہلے کہ اس میں ترکیب جو ہوتی بہت اہم ہوتی ہے کہ کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں. جیسے یہ آیت ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اسم اللہ کے اوپر کوئی اور لفظ نہ لکھیں، یہ سب سے اوپر، چونکہ سب سے بڑا نام ہے. پڑھنے کی ترتیب بھی ٹھیک رہے، وہ بھی خراب نہیں ہونی چاہیے، اور اسم اللہ کے اوپر کوئی اور نام نہیں لکھنا چاہیے، کوئی اور لفظ نہیں لکھنا چاہیے. سب سے اوپر اسم اللہ ہے.
پھر چونکہ کلی شائن قدیر ہے، وہ قادر ہے ہر شے کے اوپر. وہ شے جو شائن جو لفظ کا معنی وہ نیچے ہے، اور قدیر جو قادر وہ اوپر ہے، چونکہ وہ قادر ہے. تو کلی کا لفظ تھوڑا سا پھیلا کر لکھا، بڑا کر کے لکھا. ہر چیز تو قادر. یس، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو آیت کا معنی ہوتا ہے کمپوزیشن بھی اسی طریقے سے کی جائے. یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اور کمپوزیشن کے اندر 3 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں. ایک تو الفاظ ہوتے ہیں، ہم الفاظ لکھتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کے اعراب بہت گرامیٹیکل ہوتے ہیں کہ جیسے گرامر ہے اسی کے مطابق ہم اس کو لکھیں. اپنی طرف سے ہم کوئی چیز نہیں کر سکتے، وہ ہم نے اصول کے مطابق لکھنے ہوتے ہیں. اس کے بعد ایک تیسری چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں تعزینات و تشکیلات. تعزینات، اس میں یہ ہمارے پاس ایلیمنٹس ہوتے ہیں مختلف طرح کے، جیسا کہ اس کو ترفیل کہتے ہیں، اور سوری اس کو زعفرہ کہتے ہیں، اس کو ترفیل کہتے ہیں. مختلف طرح سے ہم اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں پوری کی پوری. تشکیلات ہم حروف کی شکل کو واضح کرنے کے لیے کوئی نیچے اور چھوٹا سا اسی کا حرف لکھ دیتے ہیں. جیسے کہ آئین ہے تو آئین کا چھوٹا سا کر کے لکھتے ہیں. اسپیس بھی فل ہو جاتی ہے، توازن قائم ہو جاتا ہے، خوبصورتی بھی آ جاتی ہے. تو فن پارے کی کمپوزیشن میں یہ بہت مددگار چیزیں ہوتی ہیں. ان سب کو ایک اصول کے تحت استعمال کیا جاتا ہے. ماشاءاللہ. تو کتنی دیر میں فن پارہ مکمل ہو جائے گا؟ ابھی میرے خیال سے کوئی 1 گھنٹے کے قریب افطار تک ہو جائے گا. افطار سے پہلے انشاءاللہ پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گے. السلام علیکم ناظرین، رمضان پاکستان میں ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں. ہمارے پیارے بھائی واصل شاہد نے اپنا فن پارہ مکمل کر لیا ہے. اب ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس کے اندر جو آپ نے ڈائمنشن استعمال کیے ہیں، جو سارا کمپوزیشن کی ہے، یہ ایکسپلین کریں ہمیں کیوں اور کیسے. جی سمی بھائی، ابھی آج ہم جیومیٹری پہ خاص طور پہ بات ہم نے شروع میں کافی بات کی تھی. جی، اس میں کمپوزیشن کے اندر نا ہم کوئی نہ کوئی پوائنٹ لیتے ہیں آیت کے اندر سے کہ کہاں سے ہمیں سمجھ آئے. تو اب اس آیت میں اگر ہم نقاط کی تعداد دیکھیں تو دیکھیے گا 1 2 3 یہ 6 اور یہ 4، 10 نقاط ہیں اس میں. ٹھیک ہے. تو 10 نقاط سے میں نے اس کا آئیڈیا لیا کہ 10 نقاط کے ذریعے کیسے. اب یہ دیکھے گا، ایک اس کی کرو، اس کی یہ دوسری کرو، تیسری کرو، یہ چوتھی کرو. یہ 4 کروز اس کی نیچے آ گئی ہیں. اور اس کے سامنے آگے 4 نقاط ہیں، جس میں سے 2 اس کی آ کے 2 قدیر کے یا کے ہیں. تو 4 کروز اور 4 نقاط. پھر آگے دیکھے گا اوپر، یہ 1 2 3، پھر یہ 1 2 اور 3 6. تو یہاں پہ آپ دیکھیں 6 کروز اوپر ہیں، 4 کروز نیچے ہیں. تو 10 کروز ہوگی جو کہ 10 نقاط میں سے لی گئی ہیں. یعنی کہ اس آیت کے اندر پہلا جو جیومیٹری کی جو آپ بات کرتے ہیں نا، اس میں راز کیا ہے، پورے اسرائیلیت کیا ہے. ایک دوسری بات یہ دیکھیے گا، اس کو یہ ہم ورٹیکل ہاریزونٹل بانٹتے ہیں پیپر کو، کیسے کیسے ہم نے لکھنا ہے. تو یہ دیکھیے گا، اس کا یہ ایک حصہ ہے، دوسرا حصہ اور یہ تیسرا حصہ. یہ جو درمیانی حصہ نا جس پہ کل کی بات کی گئی ہے، وہ تھوڑا سا خالی رکھا ہے، تھوڑا سا خالی. جبکہ اس حصے کو بھی آپ دیکھے گا، یہ بیزی زیادہ ہے، یہ حصہ بھی زیادہ بیزی. ہاں، یہ تھوڑا ان دونوں کے مقابلے میں تھوڑا یہ تھوڑا، کہ کل جو ہم کائنات کی جب بات کرتے ہیں نا، پوری کائنات وہ سائی کی سائی میس نہیں ہے، مادہ نہیں ہے، بلکہ اس میں خالی پن بہت زیادہ ہے. کائنات کے اندر سائنس آج جہاں تک پہنچی وہ کہتی بہت زیادہ کائنات خالی ہے. جتنے سورج چاند ستارے ہیں وہ ان کا جو والیوم ہے وہ کم ہے، جو ایمپٹی یونیورس وہ زیادہ ہے. تو اس کی وجہ سے اس کو تھوڑا سا خالی رکھا ہے. تو یہ تھوڑا سا زیادہ بیزی رکھا ہے. اور دوسری وجہ یہ بھی کہ اس میں توازن آ گیا، یہ اور یہ بیزی ہے، یہ تھوڑا سا خالی ہے، تو توازن بھی آ گیا ہے. دوسری اس کی یہ وجہ بھی ہے. تیسری اس کی وجہ یہ دیکھیں، اسم اللہ جو نا یہ اوپر ہے، بقیہ الفاظ نیچے. اور وہی ذات قادر ہے، قدیر ذات وہی، وہ بھی اوپر لکھا گیا ہے، بقیہ الفاظ نیچے لکھے گئے ہیں. پڑھنے کی ترتیب بھی دیکھے گا، ان اللہ علی کل شیء قدیر. پڑھنے کی ترتیب بھی نہیں کہیں خراب ہوئی، کچھ بھی نہیں. اور اس کی جو کروز ہے وہ بھی نقاط کے ساتھ سمیٹری بن گئی. اور اس کا یہ جو ورٹیکل توازن ہے وہ بھی اس کا سایہ بن گیا. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو آیت کا معنی ہونا وہ اس کی ترکیب میں نظر آنا چاہیے، اس کی جیومیٹری کے اندر موجود ہونا چاہیے. یہ ہماری کوشش ہوتی کمپوزیشن کے لیے سب سے زیادہ. تو آپ کے سامنے یہ کاوش تھی. اگر اور بہت خوبصورت کاوش واصل بھائی کی، بہت بہت شکریہ، بہت خوبصورت کاوش. رمضان پاکستان، رمضان